لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، اداس ہونے کی بات نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں سر بلند رکھے گا، تم ہی بڑے رہو گے۔ اور اگر مومن نہیں ہو، اگر ایماندار نہیں ہو، اگر کتاب و سنت پر تیرا عمل نہیں ہے تو اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ ایک مسلمان کا سامان کرنا سیکھیے، عزت کرنا اور احترام کرنا سیکھیے، اور پھر اللہ پر ایمان کے بعد ہی، پھر اللہ پر ایمان کے بعد، یعنی اللہ پر ایمان کے بعد میں اگر اس پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کبھی ایمانداروں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہماری طرف ایسی ہو، ہم اللہ کو ایسی ہی مانیں جیسے صحابہ نے مانا تھا، ہم اللہ کو ایسی ہی قبول کریں جیسے صحابہ نے قبول کیا تھا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہی مقام مسلمان کے ایک ایک بچے کو، امت محمدیہ کے ایک ایک نونہالے کو اللہ کریم دے گا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عنہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو اللہ کے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، خاص کر اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبعد، گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات، دین کی بات، اسلام کی بات توجہ سے سنیں، اس پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تاکہ اللہ ہماری دنیا بنا دے اور آخرت سنوار دے۔ ہماری یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے، آپ لوگوں کو بھی یہی خواہش اور یہی تمنا لے کے سننی چاہیے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دینی پروگرام ہوتا ہے خود بھی سنیں، اپنے بال بچوں کو بھی سنائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ دیندار ہوگا، آپ کا گھر دیندار گھر ہوگا، اور آپ کے گھر کے اندر دینداری آئے گی، برکت آئے گی، بے اصولی سے، بددینی سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ نہیں ایمان ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جو بڑی ہی فیمس ہے، مشہور ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، اداس ہونے کی بات نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں سر بلند رکھے گا، تم ہی بڑے رہو گے۔ اور اگر مومن نہیں ہو، اگر ایماندار نہیں ہو، اگر کتاب و سنت پر تیرا عمل نہیں ہے تو اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ یہ بات جو کہہ رہا ہے اللہ کریم کہتا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر مومن رہو گے تو میں تجھے بہت اوپر لے جاؤں گا، اگر تم مومن نہیں رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کی بھی وہ حدیث سامنے رکھے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ تم ذلیل کبھی نہیں ہوگے، رسوا کبھی نہیں ہوگے اگر دو چیز کو تم لوگ پکڑے رہو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ
علیہ وسلم۔ ایک میری اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے شرط لگائی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، بلندی کے لیے، جنت کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان کے بیس پر آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ ایمان اگر آدمی کا صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو، تمہارے کام کو اللہ درست کر دے گا۔ جو کام پھنسا ہوا ہے اللہ رب العالمین اس کے پھنسان کو ختم کر دے گا، الجھا ہوا ہے الجھن کو ختم کر دے گا، ٹینشن ہے ٹینشن کو ختم کر دے گا اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وعدہ کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مومن بھی اس پر اتنی ہی یقین اور اعتماد رکھے جتنا اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ حدیث پاک میں نے سنائی، من رد عن رد اخیہ رد اللہ عن وجہہ عن النار یوم القیامہ۔ اگر کوئی مسلمان ایک بندہ دوسرے بندے کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے حفاظت فرما دے گا۔ میں نے کہا شرط ہے ایمان کی، اگر ایمان ہے تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ تصور بھی نہیں ہوگا، آپ کو اتنا دے گا کہ تصور ہوگا۔ پہلا واقعہ، ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو اللہ کریم آپ کو بلندی پر لے جائے گا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ ایمان کے ساتھ یقین اگر کامل ہے تو اللہ اتنی نواز دے گا کہ اتنی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں یہی بات بتا رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ کون دوسرے خلیفہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کرتے ہیں، دعا ہے اللہم ورزقنی شہادہ وجعل موتی فی بلد نبیک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، صحابہ بھی سن لیتے ہیں یہ دعا، کہتے ہیں اللہ کریم، اللہ کریم، اللہم ورزقنی شہادہ، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے، وجعل موتی فی بلد نبیک، اور اللہ میری شہادت بھی دینا تو نبی پاک کی شہر میں دینا۔ دو سوال، اللہ سے دو سوال کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم ارزقنی شہادہ وجعل موتی فی بلد نبیک، اللہ مجھے شہادت کی موت دیجئے اور نبی پاک کی شہر میں دیجئے۔ صحابہ کہتے ہیں خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، اور وہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے اس کو یاد رکھیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے، تمہاری ہر فریاد سنی جائے گی اگر تم مومن ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا سن کے صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ایسی دعا کر رہے ہیں جس دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیسی دعا؟ کہا آپ کہتے ہیں اللہ ہم کو نبی پاک کی شہر میں موت دے اور شہادت کی موت دے۔ شہادت کی موت تو اس وقت ہوگی جب میدان کارزار میں لڑیں گے، آپ میدان جنگ میں جائیں گے، تلوار اٹھائیں گے، تب اللہ شہادت کی موت دے گا نا۔ نبی پاک کا شہر تو امن والا شہر ہے، آپ اس کے کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، یہ شہر میں کون آپ کو قتل کرے گا؟ یہاں پر کہاں جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی کہ آپ کو شہادت؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان رکھو نا، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوگا، ارے اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوگا، مگر یہ تو سننے کی بات ہی نہیں ہے نا، ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماننے کی بات ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، واللہ رب العالمین شیء قدیر ہے، ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ذرا لمبی ہے اسے چھوٹی کر کے بتاتا ہوں۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کیا فجر کی نماز
پڑھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ شروع کیا ہے، حملہ ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، آپ کی پوری آنت پیٹ سے باہر آ گئی، مصلی بھیگ گیا خون سے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں صرف ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی صحابی کے پیچھے نماز رہی ہے، اور وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، حضرت عمر فاروق ابو بکر دنیا سے گئے، عبد الرحمن بن عوف کو ذمہ داری دے کے گئے تھے۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو داعیہ کا کام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبھایا تھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف پیچھے ہیں، کس کے؟ امیر المومنین خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کے پیچھے۔ نماز مومنوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اگر ہمارے اندر وہ طرف ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری دعا ایسی قبول کریں گے جیسے عمر بن خطاب کی دعا قبول ہوئی تھی۔ ہماری طرف ایسی ہو، ہم اللہ کو ایسی ہی مانیں جیسے صحابہ نے مانا تھا، ہم اللہ کو ایسی ہی قبول کریں جیسے صحابہ نے قبول کیا تھا، انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مقام مسلمان کے ایک ایک بچے کو، امت محمدیہ کے ایک ایک نونہالے کو اللہ کریم دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، حملہ ہوا، آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے امامت پر کھڑا کر دیا، اور آپ کھسک کے پیچھے آ گئے، اپنے عطریوں پر آپ نے سجدہ کیا، پیشانی میں پورا خون لگا ہوا ہے۔ لوگ سمجھنے لگے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ابھی عبد الرحمن بن عوف کی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہوا نماز کے اندر؟ سلام پھیری گئی، آپ کی زبان سے پہلی بات نکلی، من ہوا قاتل، این عبداللہ انظر من ہوا قاتل، میرا بیٹا عبداللہ نماز میں ہے کیا؟ کہا بابا ہیں، کہا انظر من ہوا قاتل، دیکھو میرا قتل کرنے والا کون ہے، کیا میری دعا بارگاہ حضدی میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو ہے، پیشانی پر خون ہے، مصلی نبی خون سے ڈوبا ہوا ہے، اسی خون پر عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ نے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہے؟ کہا نماز پڑھی ہے۔ کہا بیٹا دیکھو کون ہے قاتل، وہ آدمی جس نے حضرت عمر کو قتل کیا، وہ آدمی بھاگتے بھاگتے کئی صحابہ کو زخمی کیا، صحابہ نے چادر پھینک کے اس کو گرفتار کیا۔ کہا ہاں پکڑا گیا ہے بندہ، ایک روایت میں خود اس نے خنجر مار لی، ایک روایت میں ہے کہ نہیں، کہا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو سزا دینا، میرے مرنے سے پہلے نہیں، چونکہ اسلام میں ایسا حکم نہیں ہے۔ وہ قاتل ایک مجوسی غلام تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک مجوسی غلام نے آپ کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کریم تو بڑا مہربان ہے، تو بہت بڑا داتا ہے، دینے پر آتا ہے تو نبی پاک کی مسجد میں دیتا ہے۔ میں دعا کرتا تھا، صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یہ کون سی دعا تھی؟ عمر فاروق نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادہ وجعل موتی فی بلد نبیک، اللہ شہادت کی موت دے نبی پاک کے شہر میں دے۔ کتنی چیز مانگے؟ کتنی چیز مانگے؟ دو چیز، مگر اللہ کریم نے 4 چیز عطا کی، اسی لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر مومن رہو گے، مانگو گے 2 اللہ 4 دے گا، 4 مانگو گے اللہ 8 دے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، نبی پاک کے شہر میں دینا۔ اللہ نے 4 چیز عطا کی۔
ایک تو شہادت کی موت دی، ایک نبی کے شہر میں مدینہ میں دی، اور ایک نبی کی مسجد نبوی میں تھی، اور ایک نبی پاک کا مصلی تھا۔ 4 چیزیں اللہ نے دی۔ کتنی چیز؟ 4 چیز دیا اللہ نے۔ 2 مانگے اللہ نے، 4 دی۔ کب؟ جب اس پر کامل یقین ہے، جب اس پر اعتماد ہے، جب اللہ پر توکل ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، ہمارا ایمان بھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر کہا کہ ہاں بھائی یہ ایمان والوں کو نہیں دیں گے تو لوگ تانا ماریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو، ماں مجبور ہو جاتی نہیں، باپ مجبور ہو جاتے ہیں پیار دینے پر، اللہ بھی ایسی ہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ حضرت خطاب کے بیٹے فاروق اعظم نے 4 دعا مانگی تھی، 2 دعا مانگی تھی، اللہ نے 4 دعا ان کی قبول فرمائی۔ 4 باتیں اللہ نے دی۔ ایک تو مسجد کا شہر، نبی پاک کی مسجد ہے، نبی پاک کا مصلی ہے، شہادت کی موت ہے، نبی پاک کی شہر مدینہ میں ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں یار عجیب معاملہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے، من رد عن ارد اخیہ رد اللہ عنہ وجہہ عن النار یوم القیامہ۔ جب کوئی مسلمان ایک مسلمان بھائی کی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا خیال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی عزت کا خیال کرے گا۔ کیوں کہا؟ مومن ہونے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک دیندار کو، ایک اللہ رسول والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ پہلے ایمان لاتا ہے، پھر اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اور یہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ بھی تیرے ماننے والے ہیں، جو لوگ بھی تجھ پر یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، تجھے اپنا قائد اور مسیحا سمجھتے ہیں، تیرے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، اللہ پر پکا اور پختہ یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم اس سب کی عزت کو بحال رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں۔ سنتے ہیں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا چاہیے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی عیب کو نہیں کھولنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے درمیان ایک بندے کو ہوا خارج ہوئی، ایک بندے کو ہوا خارج ہو گئی۔ نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو ہوا نکلا ہے وہ جائیں وضو کریں دوبارہ نماز پڑھ لیں، ان کی نماز نہیں ہوئی۔ کوئی آدمی نہیں اٹھا۔ معاملات ایسا ہے ایمان لانے کے بعد، ایک دوسرے کے حق ایسے ہیں ہمارے ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں ہمارا خیال اچھا ہو، ہمارا رہن سہن بولی بچن اچھا ہو، ہمارے معاملات اچھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانیے آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ آپ کو عزت ہی کے ساتھ نوازے گا، عزت ہی کے ساتھ رکھے گا۔ کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، جیسا ایک باپ اپنے بچے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ سنیں نہیں 70 ماہ کی محبت رکھنے والا، جب ایک ماں ہمارے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی، ہمارا رب ہمارے بارے میں کیسے برا سوچے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں ہوا خارج ہوئی، مگر کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا شرم سے، کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا شرم سے۔ حضرت عمر فاروق نے سلام کے بعد میں کہا جائیے وضو کر کے آئیے، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر وہ بندہ نہیں اٹھا۔ 1 بار 2 بار 3 بار کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے صحابی تھے، ایک صحابی کونے میں سے کھڑے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد میں، کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی ہے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس کا نام ہے عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا امیر المومنین میری بات مانے تو یہ میری ایک رائے ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ جاؤ وضو کرو نماز پڑھو۔ کہا میں نہیں ہوں اس میں سے۔ کہا پھر کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا ایک مشورہ دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان رکھتا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے۔
کہا ایک مشورہ، کہا کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کہا آپ نے 3 مرتبہ کہا جس کا وضو ختم ہو گیا وہ جا وضو کر کے آؤ، وہ بندہ شرم سے نہیں اٹھتا ہے امیر المومنین۔ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا تو من رد عن رد اخیہ رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، کہ بندہ جب ایک مسلمان بھائی کی عزت کا خیال رکھتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس کی عزت کا خیال رکھے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ پورے مصلی جائیں گے، وضو کریں گے، پھر آ کر کے نماز پڑھ لیں گے، ان کا فرض ہو جائے گا، ہماری نفل ہو جائے گی، ایک بندے کا عیب چھپ جائے گا۔ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کہا کنت سید فی الجاہلیہ ونعمت کنت فی السید الاسلام وکنت فی نعمت الجاہلیہ، تم اسلام میں بھی میرے خلیفہ ہو، میرے سردار ہو، اور جاہلیت میں بھی تم میرے سردار تھے۔ کنت نعمت سید فی الجاہلیہ ونعمت سید کنت فی الاسلام، تم اسلام میں بھی سردار ہو اور جاہلیت میں بھی تم میرے سردار ہو۔ بھائی چلو سب آدمی وضو کریں گے، سب آدمی جا رہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ایمان لانے کے بعد آدمی آج ایک بندہ پوری جماعت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کے واسطے سلنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں پوری جماعت ایک بندے کے لیے پوری جماعت جا کر کے وضو کرتی ہے، اور پوری کی پوری جماعت جا کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نفل ان کا فرض ہو جائے گا، ایک مسلمان بھائی کا عیب چھپ جائے گا۔ کیا کہا؟ نعمت سید کنت فی الجاہلیہ و نعمت سید کنت فی الاسلام، آپ بہترین سردار تھے جاہلیت میں بھی اور بہترین سردار ہے اسلام میں۔ کیا بہترین مشورہ ہے، چلو سب آدمی عیب کو چھپا دیں گے۔ اور مسلم شریف کی وہ روایت، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ یہ کب بات ہوتی ہے؟ یہ معاملات کب اچھے ہوں گے؟ جب ہمارے اور آپ کا ایمان، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد اللہ ترقی کب دیتا ہے معلوم؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، اور کہا مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ بندہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ کریم مجھے بڑا کر دے گا، آپ بار بار تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بار بار آئے گا، آپ کو تقریباً واقعات میں اس کا نام آئے گا۔ وہ بندہ ہی کیا تھا؟ چونکہ اللہ کے پیارے نبی نے تو کہہ دیا تھا نا میرے بعد نبی یہی بنے گا۔ ایک راستے سے جا رہے ہیں، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ایک راستے سے جا رہے ہیں، کون ہے معلوم ہے؟ امیر المومنین ہے۔ ایک راستے سے جا رہے ہیں، مومن اس کو کہتے ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں، اللہ والا اس کو کہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا اٹھا دیا۔ راستے سے جا رہے ہیں، ایک گٹر میں، ایک نالے میں ایک گدھا گر گیا تھا۔ کیا؟ گدھا گر گیا۔ آزو بازو دیکھا کوئی تو ہے نہیں، اتر گئے کس میں؟ نالی میں، اور اپنا کندھا اس کے پیٹ میں لگا دیا اور باہر دھکیلنے لگے، گدھے کو نالی سے نکالنے لگے۔ آج آدمی گر جاتا ہے، آدمی دیکھنے نہیں جاتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم کرنے کی بات نہیں ہے، ایمان رکھو، مگر ایمان نہیں ہے تو غم تو آئے گا۔ یقین نہیں ہے اللہ پر، یقین نہیں ہے آخرت پر، یقین نہیں ہے جنت اور دوزخ پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹر میں گرے ہیں، اترے ہیں، اترنے کے بعد گدھا کو اوپر اٹھا رہے ہیں، گٹر سے باہر نکال رہے ہیں۔ صحابی نے دیکھا، کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا گدھا گر گیا ہے نالی سے، اسے اوپر نکال رہا ہوں۔ کہا اللہ کے بندے آپ کے کپڑے گندے ہوئے۔ کہا نہیں نکالتا، ہمارا اعمال گندا ہوتا تھا، نہیں نکالتا، اعمال گندا ہوتا۔
کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی پر لے جائے گا جب تمہارے اندر ایمان ہوگا، تمہارے اندر اسلام ہوگا۔ اگر ہم اس گدھے کو نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اور ڈر لگتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کریم پوچھے گا، عمر تمہاری بادشاہت میں، تمہاری سرداری میں، تمہاری امارت میں، تمہاری خلافت میں ایک گدھے نے گٹر میں لے کر کے اپنی جان دیتی تھی مگر اس کی توجہ تم نے نہیں دیا۔ آج لوگ مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، آج مسلمانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں۔ کیوں؟ جو مسلمان نے ایک گدھے کی جان بچائی اور اس کو ایمان سمجھا، ترقی کا سبب، کامیابی کا راز سمجھا، آج وہی مسلمان پر یہ الزام لگ رہا ہے۔ ہم لوگ کہاں تک اس کی دفاع کرتے ہیں؟ آج ہم اپنے بھائی کے واسطے، ایک نمازی کے واسطے وہ کام نہیں کرتے جو ایک جانور کے واسطے آپ کے خلیفہ نے، آپ کے نبی کے ماننے والے نے کیا تھا۔ ایک مسلمان بھائی مصیبت میں پھنسا ہے تو دوسرا اس کو نکالنے کے بدلے میں اس کو اور پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ ہے برابر۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلمان کو کہاں تک ہونا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے حساب لگانا چاہیے۔ اور بخاری اور مسلم کی اس روایت کو سامنے رکھیے، بخاری اور مسلم کو اس روایت کو بھی سامنے رکھے جس میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری اور مسلم کی روایت آپ لوگ بار بار سنے ہیں۔ کیا سنے ہیں؟ ایک زانی آدمی، سنے ہیں حدیث؟ ایک زانی آدمی کتے کو پانی پلا دیا تو وہ جنتی ہو گیا، سنے ہیں حدیث؟ مگر اس کا اندر میں کیا سبق سیکھا ہم نے؟ کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، بس اتنی، یہی بات ہے نا؟ اور کوئی بات ہے اس کے آگے پیچھے؟ نہیں۔ حدیث میں ہے امسک فاہو، وہ بندہ پانی پیا، پانی پی کے باہر آیا تو کتا، القلب یلحس، کتا گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ اس بندے کو لگا کہ مجھے جیسے پیاس لگی تھی کتے کو بھی پیاس لگی ہے، یہی نا؟ وہ بندہ کیا پھر دوبارہ کنویں میں اترا، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور اس جوتے کو اپنے منہ میں پکڑا، کس میں؟ اور پانی لے کے آیا۔ ایک کتے کے واسطے دوبارہ گیا، منہ میں جوتا میں پانی بھر کے منہ سے پکڑ کے باہر لایا۔ آج اپنے گھر کے پاس باہر میں ایک بندہ ایک مسلمان کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب کسی مصیبت میں دیکھتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو پل صراط پر پار نہیں لگائے گا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تنہا چھوڑ دے گا جب اس بندے کو اللہ کی رحمت کی سخت ضرورت ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے نبی، دارمی کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد، اللہ پر یقین لانے کے بعد، اگر کوئی مسلمان ایک بھائی کی مدد نہیں کرتا ہے اور ایک راستے سے جا رہا ہے اور کوئی مسلمان کا بچہ پھنسا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کے گزر جاتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اللہ کریم اسے رسوا کرے گا۔ کس کو رسوا کرے گا؟ جو بندہ کہ ایک مسلمان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی مصیبت میں پھنسا دے کے، مصیبت میں نہیں پھنسایا ہے، مصیبت میں اس کو الجھایا نہیں ہے، مصیبت میں ڈالا نہیں ہے، بلکہ مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھ کر گزر جائے گا۔ اگر مصیبت میں پھنسا دے گا تب کیا ہوگا؟ مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھ کے چلا جائے گا تو اللہ تمام مخلوقات کے سامنے اسے رسوا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان پھنسا دیتا ہے تب اس کا کیا ہوگا؟ ذرا اندازہ کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے سامنے اللہ کریم اسے بے عزت کرے گا، ذلیل کرے گا اللہ تمام مخلوقات کے سامنے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ کریم نے جو نبی بنا کے بھیجا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کے الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما توفی امر علی صائحا یصیح من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدہ او دین فلیاتینی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا، علی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں تم آواز لگوانا، اعلان کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا۔ کیا چیز کا؟ من عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دینن، کسی آدمی سے اللہ کے پیارے نبی نے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ آدمی، اور جس کا کوئی قرضہ ہے نبی پاک پر، وہ آدمی آئے، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا قرض ادا کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو ہمارا علی کو حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی میرے مرنے کے بعد میں صائحا یصیح، تم کیا کرنا؟ اناؤنسمنٹ کرانا کہ کسی سے نبی پاک نے وعدہ کیا تھا یا کسی کا قرضہ لیا تھا تو آؤ مجھ سے قرضہ لے کے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے وفات کے بعد اعلان کروایا، جو بھی آتا ان سے نہیں پوچھتا کتنی رقم دینی ہے، کیا کرنی ہے، جہاں سے ہوتا انتظام کر کے اس کو بھیج دیتے تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا سے جانے لگے، اپنے بیٹے حسن کو کہا، ہمارا علی لحسن، حسن کو کہا، حسن جب تک تم زندہ رہنا صاحن یصیح، آواز لگانا، کسی آدمی کو نبی پاک پر قرضہ تھا یا نبی پاک نے کسی سے وعدہ کیا تھا تو آؤ، علی کا بیٹا حسن اس قرضہ کو اور اس وعدے کو پورا کرے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حسن زندہ تھے یہی آواز لگاتے رہے، آؤ کسی آدمی سے نبی پاک نے وعدہ کیا ہے یا کسی کا قرضہ اللہ کے نبی پر ہے، آؤ اس کا قرضہ دیں گے۔ نبی پاک کون ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بے گناہ ہے، اللہ کے نبی نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، لیکن بندے کے حقوق کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کا موقف کیا تھا۔ اللہ کے نبی مومن ہونے کا کتنا ثبوت دیا تھا، کتنا پختہ سنت کو اس نے جاری کیا تھا نبی پاک نے، کیسی باتیں اپنے امت کو بتا کر کے جا رہے ہیں تاکہ امت کے لوگ اسی گہرائی کے ساتھ اس کو سنیں، اسی گہرائی کے ساتھ عمل کریں۔ آپ کے نبی کے اوپر الزام لگ رہا ہے اور نبی پاک کی تاریخ آپ کو نبی پاک کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ کیا ثبوت دفاع کیجئے گا؟ آپ اس کا کیا ثبوت دیجئے گا؟ نبی پاک چلے جاتے ہیں، علی کو کہہ کے جاتے ہیں، علی جا رہے ہیں اپنے بیٹو حسن کو کہہ کے جا رہے ہیں، اور جب روایت میں آتا ہے وَإِذَا مَاتَ حسن امر حسین، جب حسن کا انتقال ہو گیا اس نے اپنے چھوٹے بھائی دوسرے بھائی کو بلایا، حسین کو بلایا، کہا حسین جب تک تم زندہ رہنا یہ اناؤنسمنٹ کراتے رہنا، کیا اگر کسی سے نبی پاک نے وعدہ کیا تھا یا نبی پاک پر کسی کا قرضہ تھا تو آئے اس کا دوسرا نواسا حسین زندہ ہے، اپنے سامان کو لے کر کے جائے۔ کہا مکمل 30 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، اور ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بھائی کو ستا رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مومن اور مسلمان ہیں، پھر مصیبت میں مبتلا ہی ہیں، پریشانی میں پھنسے ہی ہوئے ہیں، مشکل سے ہم نکل ہی نہیں رہے ہیں، عذاب میں ڈیلی کے ڈیلی، روزانہ کا روزانہ مصیبت پر مصیبت آتی ہی جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں؟ مسئلہ اور ریزن کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنے نبی کو صحیح سمجھا، آپ کے نبی کی سنت کو صحیح سمجھا، نبی کے دین کو صحیح سمجھا، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو سمجھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
بندہ اگر دین کو سمجھ لے، ایمان کو، اسلام کو اگر سمجھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اگر مومن ہونے کے بعد میں اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے پیارے نبی کا دین یہ تھا، اللہ کے نبی کی شریعت یہ تھی، اللہ کے نبی کا اصول یہ تھا، اللہ کے نبی کا دستور یہ تھا، نبی پاک نے اس چیز کے لیے دنیا میں تشریف لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو بھیجا، اگر اس بات پر مسلمان عمل کرتا ہے، دریا میں سمندروں میں اترتا ہے اور دریا اور سمندروں کو حکم دیتا ہے تو دریا اس کی حکم ماننے کو تیار ہے، مگر شرط کیا ہے؟ مومن، مسلمان، ایماندار، دیندار، معاملے میں اس کا سارا معاملہ اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے؟ بخاری کی وہ حدیث، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائی عائشہ کے پاس ایک کالی لڑکی آتی ہے اور مائی عائشہ سے کہتی ہے، مائی عائشہ کیسے ہیں؟ خیریت سے سب بات پوچھنے دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں لڑکی جانے لگے، مائی عائشہ مگر اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ایمان لانے کے بعد اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا، عزت کے ساتھ مجھے اللہ نے بری کر دیا۔ چلی جاتی، ہر دن، مہینہ بھر، سال بھر یہی بات ہوتی اور لاسٹ میں جاتے جاتے وہ کہتی اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے عزت عطا کیا۔ کیا عزت عطا کیا؟ ایک دن مائی عائشہ نے اس کو پکڑ لیا، ہر دن بیٹھتی ہے، بات کرتی ہے، جاتے جاتے اللہ نے عزت عطا کی، اللہ نے کیا عزت عطا کی؟ وہ خاتون، وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں امیر لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی ہوں۔ واقعہ سنے ہیں نہیں سنے ہیں؟ امیر لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی ہوں۔ ایک مسلمان جب ایمان لانے کے بعد میں اگر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مراد پوری کرتا ہے اور اسے کامیاب کرتا ہے۔ کالی لڑکی ہے، مائی عائشہ کے پاس میں کہتی ہے، کہا کیا قصہ ہے؟ کہا وہ ہار والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دیا، میری قوم کو بے عزت کر دیا۔ کہا وہ ہار کا قصہ کیا ہے؟ وہ خاتون، وہ بچی، وہ غریب لڑکی، اپنے سماج میں کتنی لڑکیاں ہیں دیکھتے ہیں، امیر لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی ہے، بیچاری زندگی گزارتی ہے، لوگ یہ نہیں سمجھتے وہ بس برتن مانجنے والی ہے، مگر اللہ کی نظر میں خدا کی قسم اتنا مہان ہے، ایمان کی وجہ سے، ایک ایمان کی وجہ سے اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہے۔ بخاری کی روایت، مائی عائشہ نے پوچھا ہار والا دن قصہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں امیر لوگوں کے گھر میں برتن مانجتی تھی، ایک مرتبہ ایک امیر کی بیٹی کی شادی تھی جس کے گھر میں برتن مانجتی تھی میں، اس بیٹی کا ہار گم ہو گیا، لوگ میرے کو الزام لگائے کہ یہ لڑکی چرا کر کے لے گئی، مگر میں نے کہا خدا کی قسم میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا نہیں یہ مسلمان ہے، یہی چوری کیا ہے، یہ غریب لڑکی ہے، برتن مانجتی ہے، یہی چوری کیا۔ لوگوں نے الزام لگایا، کہتے ہیں ایک شعر ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ امیر شہر کی دوستی سے بچو، یہ سر سے بوجھ نہیں سر اتار لیتا ہے۔ امیر آدمی کے گھر میں برتن مانجنے کا کام کرتی ہے، میرے پر الزام لگایا۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا چھوڑ دیجئے مائی عائشہ۔ مائی عائشہ نے کہا نہیں وہ بتانا وہ کیا بات ہے۔ وہ کالی لڑکی کہتی ہے جب سب کے سب لوگ تھک گئے تو مالدار آدمی نے، امیر آدمی نے، سردار آدمی نے جوان لڑکوں کو کہا اس لڑکی کو چوراہے پہ لے جاؤ، جو چاہو کرو، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے تم لوگوں سے، جاؤ بے عزتی کرو اس کی، مگر کیسے بھی کو بلواؤ کہ اس نے ہار چوری کیا ہے۔ سارے کے سارے جوان لے کر کے اس کو لے جاتے ہیں باہر چورستہ پہ لے جا کر کے۔ اب اس کے بعد میں وہ بچی کہتی ہے مائی اس کے بعد جو ہوا ہمارے ساتھ یہ کہنے کے لائق نہیں ہے۔ مائی عائشہ نے کہا نہیں وہ ضرور کہنا تم کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکی رونے لگی۔ مائی عائشہ نے کہا رونے کی بات کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، آخر میں اس لڑکی نے کہا مائی جب وہ چورستے پہ لڑکے لوگ مجھے اس جگہ ہاتھ لگایا، خدا کی قسم جہاں پر ہاتھ شوہر کے علاوہ کوئی نہیں لگاتا ہے۔ اس کے بعد مائی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور میں نے کہا اللہ کریم میں نے تیرے نبی پر ایمان لایا اور تو نے کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا،
वअन्तुमुल आलूना इन कुन्तुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत करता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है, अल्लाह तू तो बेहतर जानता है, मैंने इसका हार नहीं चढ़ाया है, मगर ये इस्लाम की वजह से, मुसलमान की वजह से, ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह तू तो अच्छी तरह जानता है, मेरी इज्जत और नामूस का मुहाफिज तू है, आज मैं मुसीबत में फंसी हूँ। ये सब के सब उस जगह हाथ डाल रहे हैं जिस जगह शौहर के अलावा कोई नहीं डालता। अल्लाह करीम उनसुरनी या रब्बी, मेरे परवरदिगार मेरी मदद कीजिए। आसमान की तरफ जब सब सहारा टूट जाता है, वहाँ से अल्लाह की इमदाद आती है, जब सब लोग आपको निगलेक्ट कर देगा। जब उस खातून ने, उस लड़की ने आसमान की तरफ देखा तो ये लड़के लोग भी देखा कि लड़की रो रही है। जब आसमान की तरफ देखा तो एक ईगल, एक चील, वो हार लेके सबके सरों पर घूम रहा है, और वो हार सारे के सारे लोगों के बीच में लगा। सब के सब बच्चे हट गए और हंस करके कहने लगा, यार ये मासूम बच्ची थी, ये हार तो चील ले गया था और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अब उसके बाद में अरबी में शेर है बुखारी की रिवायत में, जो उस लड़की ने कहा था, तो उसको मैंने उर्दू में बना दिया, हार वाला दिन खुदा की जब कुदरत हुई, हार वाले दिन खुदा की जब कुदरत हुई, रुसवा मेरी कौम सारी और मैं बाइज्जत हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस खातून को, यही शेर का मतलब है कि हार वाला दिन अल्लाह ताला ने पूरी कौम को बेइज्जत कर दिया और मुझे अकेले अल्लाह ने इज्जत वाला बना दिया। मेरे भाई, आप अगर ईमान लाए हैं और ईमान लाने के बाद अल्लाह और रसूल को मानते हैं और आपका अमल, आपका काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक है, यकीन जानिए जब आपका भाई आपका साथ छोड़ देगा, जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके पास आएगी। एक मुसलमान का सम्मान करना सीखिए, इज्जत करना और एहतराम करना सीखिए, और फिर अल्लाह पर ईमान के बाद ही, फिर अल्लाह पर ईमान के बाद, यानी अल्लाह पर ईमान के बाद में अगर उस पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, अल्लाह कभी ईमानदारों को ज़ाय नहीं करता। वो मशहूर वाक़या जब अल्लाह के प्यारे नबी ने अव्वल इस्लाम की दावत मक्का में दिया था, एक बूढ़ी औरत थी, उसका नाम क्या है? जुनैरा। जुनैरा नाम की एक बूढ़ी औरत है, बहुत बूढ़ी, बहुत बूढ़ी, बाल बच्चा नहीं है, लावारिस है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है। यारो सुने हैं नहीं सुने? मगर खाली सुनने का है या अमल का भी है? कहा जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। जुनैरा है, ये भी बर्तन मांजती थी बुढ़िया बेचारी, लावारिस, बच्चे उच्चे नहीं थे, मगर जब ईमान आता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। अमीर लोगों के यहाँ बर्तन मांजती है, जब अल्लाह के नबी बन गए तो इसने सुना तो ये कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब ये बात उनके मालिकों को मालूम हुआ, मालिकों को मालूम हुआ कि जुनैरा मुसलमान हो गई है, खादिमा बूढ़ी पुराने ज़माने से हमारी खिदमत करते आई है, वो भी ये इस्लाम ले आई है। काबे के चारों तरफ सरदारान कुरैश बैठे हैं, सरदार लोग बैठ के कहा, यार वो बुढ़िया को बुलाओ। तारीख़ में आता है जुनैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया गया, कमर झुकी है बेचारी की, और बुलाया। सरदारों ने पूछा, जुनैरा सही बात है जो मैंने सुना है, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, कहा सही बात है जो हमने सुना है। कहा तुमने सुना किया है, बताओगे तब तो बताऊं। कहा कि तू बददीन हो गई है। कहा नहीं, गलत सुना है। क्या कहा? गलत सुना है। किसको करे है? मालिक को, सरदारों को करे है। उतबा है, शैबा है, अबू जहल है, अबू लहब है, बड़े बड़े सरदार हैं, दिग्गज नेतागण है, उस वक्त के फेमस लीडर लोग हैं, और उसके सामने एक बूढ़ी कह रही है तुम लोगों ने गलत सुना है। कहा बददीन नहीं हुई है? कहा नहीं। कहा किसी ने तो कहा है कि तुम मुसलमान हो गए। कहा तो बददीन की बात कहा ना, मुसलमान की बात नहीं कहा। ये कहो दीनदार हो गई हो, बददीन नहीं, दीनदार हो गई हो। कहा क्या कहे? कहा वही बात,
میں بددین نہیں دیندار ہو گئی یہ کہو. کہا پتہ ہے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کہا اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس یہی میں جانتی ہوں کہ میں بددین تھی دیندار ہو گئی ہوں. کہا زنیرہ یہ سب کام چھوڑ دو، ایک زمانے سے ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں ویسے ہی کرتے آئیں گے، ہمارے اور تمہارے کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارا کوئی ہے نہیں، ہمارے گھر میں برتن ماج کر کے زندگی بسر کرنے والی، آگے پیچھے تیرا کوئی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ بار ہے، جس کے گھر چاہتی ہے سو جاتی ہے، جس کے گھر چاہتی ہے کھانا کھا لیتی ہے، اب نیا دین کا پرچار کرنے لگی ہے تم. کہا آپ لوگوں کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے بعد میں بعض حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو دیکھا تو اس کے بعد میں کسی کی صورت دیکھنا مجھے پسند ہی نہیں آئی. آج ہم لوگ کس طرح سے اماموں کو ماننے لگے ہیں، ولیوں کو ماننے لگے ہیں، پیروں کو ماننے لگے ہیں کہ محمد کچھ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ایمان کی تنزلی ہے، رسوائی ہے. ایک بوڑھی عورت ہے، ہم کہا کہ ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات. کہا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آج ہم کہتے ہیں پلٹ جاؤ، چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو اس دین کو، جو دین پہ ہم تھے وہی دین اچھا ہے. کہا نہیں چھوڑیں گے. کہا ٹھیک ہے کل آنا، آج تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے. کہا آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جب بھی بلاؤ گے تو یہی کہوں گی. دوسرا دن ہوا، پھر سرداران مکہ جمع ہوئے. سرداران مکہ نے کہا زنیرہ کو بلاؤ. زنیرہ کو بلایا. حدیث کے الفاظ ہیں لوہے کو گرم کیا گیا آگ میں اور کہا دیکھو لوہا گرم ہو رہا ہے، یہ تمہاری آنکھ میں ڈال دی جائے گی. زنیرہ نے کہا یار میرے نبی کہتے ہیں کہ یہ آگ تم لوگوں کے لیے بنایا ہے اللہ نے، یہ آگ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، تم اس کو مجھ سے ڈرا رہے ہو. اللہ کی قسم ہم کو اس سے ڈر نہیں لگتا. کہا پلٹ جاؤ. کہا نہیں پلٹیں گے. کہا چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑیں گے. کہا ترک کر دو. کہا نہیں ترک کریں گے. کہا مان جاؤ. کہا نہیں مانیں گے. ارے نہیں مانو گی؟ کہا نہیں مانیں گے. کہا محمد کا دین وہ دین نہیں کہ جس کو ماننے کے بعد میں آدمی چھوڑ دے. محمد وہ نہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی پھر اس کو نہ دیکھے. محمد کی وہ بات نہیں کہ جس کو قبول کرنے کے بعد میں آدمی اسے دستبردار ہو جائے. نہیں چھوڑنے والے ہیں. کہا پھر سزا ملے گی. کہا جو سزا دینا ہے دے لو. لوہے کو گرم کیا گیا. تاریخ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے دونوں آنکھ میں 2 گرم لوہے کی سلاخ ڈال دی گئی. پورے ڈھیلے باہر آ گئے. زنیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی. کہا اللہ کریم یہ بوڑھی بہت کمزور ہے، ایمان ذرا سخت ہے. کیا کہا؟ یہ بوڑھی کمزور ہے لیکن ایمان ذرا امتحان ذرا سخت ہے. اگر ایسا نہ ہو میری آنکھ گئی تو اللہ کریم کوئی بات نہیں. میری آنکھ گئی اللہ کریم کوئی بات نہیں. میری بصارت چل گئی کوئی بات نہیں. میں اندھی ہو گئی کوئی بات نہیں. لاپرواہ کوئی پرواہ نہیں مجھے، مگر ایک بات کی پرواہ ہے. تیرا نبی کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو بڑا رہو گے. اللہ مسلمانوں کو بڑا کرتا ہے، اس کی عزت کو بڑا کرتا ہے. تو اگر مجھے اندھا کر دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک بات ہے کہ کل میرے بعد کوئی تانا نہیں دینا کہ اسلام لایا تھا، اسلام کے لانے والے کو بے ایمانوں نے سزا دی اور اس کا سزا سکسیس ہو گیا. یہ بات نہیں ہونا کل مسلمانوں کے بارے میں کوئی افواہ پھیلائے. ایک اللہ کے ماننے والے کو 100 اللہ کے ماننے والوں نے بے عزت کر دیا اور اس کی رسوائی ہوئی، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوا. یہ بات میں سننا نہیں چاہتی. حدیث کے الفاظ ہے زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخ ڈالی گئی، ان کے ڈھیلے باہر آ گئے، مگر جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشندار تھی. تو یہ کب ہوتا ہے اور یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا اسی وقت جب ہمارا اور آپ کا ایمان حقیقت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے پسندیدہ ایمان ہوگا، جس کو اللہ پسند ہوگا، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں گے، جس کو اللہ اور اس کے رسول قبول کریں گے. واقعی یہ ایمان والا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم اور آپ ویسے ہی ایمان پیدا کریں جیسا نبی پاک کے صحابہ نے کیا تھا.
انہوں نے اسلام کے خاطر کیا کیا نہ دکھ سہا تھا، کتنی کتنی تکلیفیں نہیں برداشت کی تھی، کیا کیا صعوبتیں مصیبتیں اس نے جھیلی تھی، تب اسلام ہمارے پاس آیا اور ہم آسانی سے جو ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، کیا ہمارے نبی نے کہا تھا کہ تم 4 امام کو مان کے آؤ گے تبھی 4 امام کو مان کر کے آؤ گے تبھی تم جنت میں جاؤ گے؟ نہیں کہا تھا یہی میرے اللہ اور میری اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسلام کو بانٹ رہے ہیں؟ 100 خدا کے ماننے والے ایک خدا کے ماننے والے بنے تھے، ایک اللہ کے ماننے والے بنے تھے، آج ایک اللہ کے ماننے والوں کو یہ علماء نے، مولویوں نے 4 گروپ میں بانٹ دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بھی عزت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، بس ایک مولوی کا دھرم ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا دین کیا کہتا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا اصول کیا تھا، صحابہ کس چیز پر چلتے تھے، صحابہ کس کو مانتے تھے۔ کیا آپ یہ بتائیے 4 امام کا بھی آنا ضروری ہے؟ اور پہلے کے جو امام صحابہ تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امام نہیں تھے، پھر وہ صحابہ کی زندگی کیسی؟ اس کا اسلام صحیح نہیں تھا، اس کا اسلام ادھورا تھا۔ یہ 4 امام آیا تبھی سے صحابہ کی اسلام کو اچھا ہو گیا؟ نہیں، سراسر غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اوریجنل اسلام دیا، اوریجنل دین دیا، اوریجنل شریعت دی، اور اس کو ہم اور آپ گدلا کر رہے ہیں، اس کو ہم میلا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے غیر مناسب بات ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ جرم اور زیادتی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو وہ اسلام دے جو اسلام اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہم اور آپ کو وہ دین دے جس کو اللہ قبول کرتا ہے، اور جو دین اور جو ایمان اللہ تبارک و تعالی پسند کر کے، جس ایمان کو، جس دین کو اللہ پسند کر کے اپنی جنت، اپنی رحمت اور اپنی مہربانی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے، اللہ ہماری اور آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔